آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ورسز نیوزی لینڈ پری میچ سیریز 2016. وسیم بھائی آج کیونکہ آپ سب سے زیادہ چمک دمک رہے، سکلین بھائی تو بڑی ڈینجرس سیٹ پہ ہے، تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے شو کا؟ کیونکہ پری میچ کوئی اچھا نہیں لگ رہا، کوئی نام لے نا، کیا کریں؟ نام وہی جو پہلے ہمارا چل رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. گیم آن ہے، گیم آن ہے جی، بس ٹھیک ہو گیا، گیم آن ہے. شعیب مقصود کوئی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، سن لیتے. ہاں جی بات، کیونکہ جو ہمیں حکم ہوا ہے وہ انجم مشتاق صاحب نے کیا. آج ان کے حکم چل رہا ہے، آج انہیں کا حکم چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. چلتے ہیں جی، دکھائیں آپ ذرا شعیب مقصود کیا کہہ رہے ہیں. ایرن پاک. It was a very bad blow, but I recovered rather well actually. This is going to be a stiff challenge for Pakistan playing New Zealand in New Zealand. Are you up for it? I think we're really up for it. They've been playing really well for over the last year or two, and it's a great challenge. It's a start of a new year, so we are well prepared as well. We had a good training camps back in Pakistan, so we're looking forward to it as well. And your own batting form, your own batting position, I believe you'll be batting at number 3 slot. Is that true? I think so. At the moment, I'm going to bat at number 3 and hopefully going to get some runs. And you've been playing really well in the back home at domestic cricket, getting few runs. So looking forward to get few runs in international cricket as well. What do you make of the conditions there? I think the pitches are a little bit bouncy. You know, you start off, you found it a little difficult, but you know, once you get in a little bit, it's more easier. The ball comes on nice and you can hit it. How is the environment treating you? T20 squad, some new faces, some new challenges, I guess. I think we have a mixture of experience and young side. I think we are preparing well for the World Cup. I think it's the best chance for us to do well here and to get ourselves ready for the World Cup. I think it's a very important series, and New Zealand playing really well in their home conditions. And if we win it from here, I think it's going to boost our confidence. Go well, Swayb. Thank you very much. Thank you. If you win from here, it will boost our confidence. But there is a great thing about winning. انشاءاللہ. اچھا یعنی اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بولنا تو چاہیے نا. ہاں انشاءاللہ بولنا تو چاہیے. کیا کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے نا، ہر سلوا ایک مرتبہ بھیجا تھا، اب خود بھی کچھ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ دوں گا نا. مطلب کریں گے. کچھ جائزہ میں گئے ہیں یہاں سے فلائٹ لے کے گئے ہیں، جہاز نہیں جاتا، کچھ کریں گے، کچھ کرنے ہی گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کرنا. لیکن یہ پلاننگ کی جہاں دیکھیں بات آ رہی ہے، انٹرویو میں بھی 45 منٹس ہوا ہوگا پہلے میچ سے. پیچھے وہ پچ رپورٹ کی تیاری کر رہے تھے تو اتنا ہی ٹائم ہوا ہوگا نا، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں آئی تھنک آئی ایم پلئنگ ایٹ نمبر 3. سو دیٹ شوز کہ آپ کی پلاننگ کتنی ہوتی ہے. یہ دیکھیں ذرا وہاں سے شارٹس آ رہے ہیں جو ان کی ٹریننگ. بیٹسمین دیکھیں کہ آپ کو نمبر کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہماری وہ کنفرم نمبر تو ہیں نہیں کسی کے، ایٹ لیسٹ میچ سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ آپ نے اس نمبر پہ کھیلنا تاکہ پلیئر شیور ہو. ابھی بھی آپ شعیب مقصود نے کہا آئی تھنک آئی ایم پلئنگ ایٹ نمبر 3. ہو سکتا ہے وہ اس کی نہیں سلپ آف ٹنگ نہیں ہو سکتا ہے. Sohaib communication is very clear. Sohaib is very clear in لیٹس ہوپ کہ وہ نمبر 3 پہ اگر اس کو وہ بنا ہوا مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے. کہ I'm not totally convinced کہ اس کو نمبر 3 پہ کھیلنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے علاوہ پاکستان کی ٹیم کہیں پہ بھی جائے کھیلنے کے باہر، خاص طور پہ آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، سب کو ان کے رولز پہلے پتا ہوں، پہلے سے ہی بالرز کا، بیٹسمین کا، ٹاپ آرڈر، مڈل آرڈر ٹیم پہلے سے بنی ہو، ویل پریپیئرڈ ہو کے جاؤ. ہماری کنڈیشنز ہیں، آپ اوپر نیچے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں تھوڑی بہت، ٹھیک، مگر وہاں پہ جا کے اگر آپ اف اینڈ بٹس اینڈ ڈاؤٹس اینڈ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہو، نو چانس. اچھا مجھے آپ راشد بھائی ایک چیز بتاؤ، اگر ہم آپ جو مجھے پتا کچھ آنے لگا، آپ جس سوچ میں تھے، محمد حفیظ اینڈ احمد شہزاد، ایک کا کانفیڈینس ریٹل کیا، دوسرا بیک اگینسٹ دا بال رہا ہے. اب آپ پہنچے ہو نیوزی لینڈ میں، مائنڈ سیٹ ان کا ٹوٹلی ڈفرنٹ، ناٹ دا نیوزی لینڈ which we have been playing in the past. ان کا مائنڈ سیٹ، باڈی لینگویج، فٹنس، انڈیورنس اور میچ ٹیکٹکس اینڈ ٹیکٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی سارے پاور ہٹرز آپ کو اس میں نظر آئیں گے، جہاں پہ ایک بیلنس نظر آتا ہے کہ کین ولیمسن کین چینج گیئرز. یہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا. باقی انہوں نے سب T20 کے مطلب لیوک رانچے تک انہوں نے وہی رکھے ہوئے ہیں، رانکی تک جو ہیں پاور ہٹرز ہیں جی. اب وہاں پہ اگر میٹ ہنری نے بال کرنا ہے سلائٹلی بیک آف لینتھ، چاہے وہ T20 ہو چاہے جو بھی برانڈ ہو، اس نے کرنا ہی سلائٹلی بیک آف لینتھ ہے. اگر آپ بولٹ کو لیتے ہیں، اس نے کوریڈور آف انسرٹینٹی میں آگے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے، سوئنگ سیم دونوں. تیسرا اگر آپ ان کا بالر لے لو مچل مکلینگن، اس نے یہاں پیسی کرنا ہے اور اینگل پہ کرنا ہے. ہماری کیا پریپریشن ہے؟ اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شروع میں ود جو ون کر رہا ہوگا وہ تو کافی تنگ کرے گا ایڈن پارک میں.
T20 میں میرے خیال سے شارٹ آف لینتھ پاکستانی پلیئر کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے ہی ہمارے پلیئر بہت زیادہ فارورڈ نہیں جاتے فاسٹ بالنگ پہ. ہمیں پرابلم ہوتی ہے ٹیسٹ میچ میں یا ODI میں آگے کی لینتھ بال کو، جو جہاں کھیلنے جاتے ہیں اسپیشلی ان سوئنگ پہ. ان سوئنگ پاؤں پہ آ کے لگتی ہے، کیونکہ ایئر میں کھیلتے ہیں ہم لوگ، آن کھیلتے ہیں، کینچیاں بنی ہوتی ہیں، آگے گرے ہوتے ہیں، کراس کھیلتے ہیں، کینچی نہیں، ٹھیک ہے نا، کراس. لیکن ہم ٹیم کا فارمیٹ دیکھیں لاسٹ 1 ایئر سے دیکھیں نا، ہمیں پرابلم کیا آتی ہے، جو کیپٹن آتا ہے 3-4 پلیئر اس کی چوائس کے ہوتے ہیں کہ یہ پلیئر بہتر ہیں اور وہ اس لیے وہ لے کے آتا ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم میں یا کسی اور ٹیم میں ایسی چیز نہیں ہوتی. تو ہمارے یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ شاہد آفریدی اپنا آخری ٹورنامنٹ دیکھتے جائیں نا، اپنا آخری ٹورنامنٹ کھیلے گا، اس کے بعد وہ چینج ہو جائے گا، ظاہر سی بات اس کے بعد 3-4 پلیئر اور چینج ہوں گے. بات یہ ہے کرنے کی کہ ہمارے پاس آل راؤنڈر بہت ہیں، 2 وکٹ کیپر بھی آپ اس میں لے لیں، 4 آل راؤنڈر ہمارے یا 5 آل راؤنڈر کھیل رہے ہیں. ہمارے ٹوٹل بیٹسمین اس میچ میں کتنے کھیلیں گے؟ آل راؤنڈر کا یہ ہے کہ اس کی جو رزاق جیسے آل راؤنڈر یا اظہر محمود جیسے ہمارے پاس 50-50 آئیڈیل آل راؤنڈرز موسٹلی جو ہے، یامین ہو جائے یا انور علی ہو جائے، ان کی ہٹنگ کدھر ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہٹ ماریں گے مڈ آن سے لے کے اسکوائر لیگ تک، ٹھیک ہے، یہاں تک ان کی ہٹنگ ہوتی ہے اور مارک کیا ہوتا ہے نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقن نے. کیونکہ آپ تھوڑا سا باہر کریں، آپ کتنی ہٹ مار لو گے؟ ٹھیک، یہ ہم لوگ مارتے ہیں یہاں پہ، ایک لگتا ہے 2، پھر ہم کیچ دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں. گراؤنڈ چھوٹا ہے لیکن 2 میں نہیں ہوگا. دیکھیے شاہد آفریدی ہمارے پاس ہے، اماد ہے ہمارے پاس، انور علی ہمارے پاس ہے جو کہ پلینگ میں، شعیب ملک ہے ہمارے پاس موسٹلی. لیکن یہ پیورلی جو ہے نا کام بیٹسمین کا ہے. جب آپ کو چیزنگ میں جاتے ہیں نا، ہم کو بیٹسمین چاہیے ہوگا جو دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں. انضمام کو کیوں آج دنیا یاد کرتی ہے، جاوید میاں کو یا سعید انور کو، یہ دونوں طرف کھیلتے تھے. یا انڈیا کو ہم کیوں بولتے ہیں کہ گڈ چیزر ہیں، کیونکہ بہت سائڈ سے وہ کھیلتے ہیں. یہ میں کافی دفعہ یہ پروگرام میں بہت کھلا ہوا انڈیا، لیکن ہماری جب 4-5 ہونے کے آؤٹ ہونے کے بعد ایوریج جب بڑھتا ہے، موسٹلی ہم مڈ آن سے لے کے مڈ وکٹ پہ ہٹ کرتے ہیں، جو کہ ساری دنیا نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ آف اسٹمپ کے باہر بال کرو. کہ عمر اکمل کے جیسے، عمر اکمل جب تک اپنا ایریا کور ڈیولپ نہیں کرے گا، وہ اچھی شاٹس مارتا ہے، چھکے مارتا ہے سب کچھ، لیکن موسٹلی آؤٹ ہوتا ہے، مڈ وکٹ ایریا وہاں سے وہ آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم، عمران خان نے ہمیشہ یہی بولا ہے، ہمیشہ، کہ آپ یا تو جینوئن بالر سے جاؤ اور بیٹسمین سے جاؤ، ایک آل راؤنڈر چل جائے گا. ہمارے پاس 4 آل راؤنڈر ٹیم میں ہے، جو کہ میرے خیال سے فیوچر میں ہمیں اس ورلڈ، اب تو ہمیں پوری پریپریشن کر رہے ہیں ورلڈ کپ کی، اس کے بعد ہمیں پیور بیٹسمین اور پیور بالر سے جانا. ویری کوئکلی آپ مجھے بتائیں، آپ نے اب نام لے لیا کہ عمران بھائی کا سٹانس قاسم عمر پہ کچھ اور تھا، عامر پہ کچھ اور ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. ایز اے کیپٹن، ایز اے لیڈر، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. لائف میں چیزیں آتی ہیں جہاں پہ آپ کو اپنے جو غلط فیصلے ہوتے ہیں ان کا احساس ہوگا، احساس ان کو ہوگا، ٹھیک ہے نا، احساس ہوگا. کسی کو بھی احساس ضرور ہوتا ہے، وہ اظہار نہیں کر پاتا اس چیز. ٹھیک ہو گیا، ویری نائس. تھوڑی سی مجبوری بھی ہوتی ہے بندے کی، لیکن آج کل تو مجبوری بھی ہے، چٹکلا چھوڑنا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں کہ اب یہ ٹاس ہارنے کے بعد اب یہ ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کو ٹارگیٹ کتنا ان کو دینا پڑے گا. شروع میں وہ چھوٹے گراؤنڈ میں ہم نے یہی دیکھا ہے، پاس میں بھی نیوزی لینڈ کے لیے چیز کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک، جتنا مرضی بڑا ٹارگیٹ ہو آپ، اسپیشلی ان کے لیے نیوزی لینڈ 142 10 اوور میں کر رہے ہیں آج کل. ہاں، چیز کرنا چھوٹے گراؤنڈ میں آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل اب پاکستان کو یہ ہوگی کہ یہاں پہ کتنا ٹارگیٹ ان کو دیا جائے. کہ نا 10 اووروں میں آپ 140 کا وہ کہہ رہے ہیں چیز کیا ہوا ہے، تو اب ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے 200 کرنا ہے. لیکن اگین اپنی بالنگ اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے آپ نے ٹارگیٹ آپ کو شروع سے ہی وہ ذہن میں رکھنا پڑے گا. اچھا مجھے بتائیں، یہ جو T20 میں کتنا میٹر کرے گا ٹیکنیکل؟ اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی آج کل احمد بھی واک کر جاتا ہے، حفیظ آلویز ہیڈ ایشوز، حالانکہ وہ T20 اور ون ڈے برانڈ کا بہت سپیریئر پلیئر. دین شعیب ٹینٹیو ہے. اچھا، تو مطلب ہم کس پہ آ کے رکیں گے؟ شعیب ملک پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کریں گے؟ کیا دیکھیں، جو کہتے ہیں اس کو سالڈ بیٹسمین ٹیم کے اندر، وہ آپ کو اس میں شعیب ملک نظر آئے گا. کیا سرفراز بھی آپ سالڈ نہیں کہہ سکتے؟ یس، somebody who can explode and who can take a match. شہزاد کا لاسٹ ٹور آپ کو یاد ہو 2010 میں تھا میرے خیال سے، آئی تھنک ان دا ون ڈے سیریز اگینسٹ مل نے اس کو تو 3-4 چوکے سے مارتے اس ٹائم، نکل کے اس کو مارتے، وہ یہی پیس تھی اس کی. لیکن جب سے وہ انسیڈنٹ ہوا تھا احمد کے تو اس کے بعد سے پرابلم اس کو چل رہی ہے. سو لیٹس سی کہ اب وہ پیس کو کتنا کوپ کرتا ہے، کیونکہ ٹیسٹڈ نہیں ہوئے ہیں اس کے بعد سے ادر دین UAE باہر یہ گین ہے جہاں پہ باؤنسی پچز کے اگینسٹ گڈ پیس بالرز، تو اس کے لیے بھی ٹیسٹ ہوگا. اور فیز کے لیے ہی ہیز لاٹ ٹو پروو ایز اے بیٹسمین. اور اب تو ہی ہیز لاٹ ٹو پروو. ایگزیکٹلی. Other people will look for excuses to actually take him out of the system. لیکن اگین آئی مین اس کو یہ میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں، اب ان کے اگینسٹ اظہر اور حفیظ کو دے ہیو ٹو بی آن دیئر ٹوز اینڈ ایگزیکیوٹنگ 100%, فائرنگ ایٹ آل سلینڈرز. ورنہ ناؤ they have given good enough excuse for certain people by standing against authority or up to authority.
یہ ہمارے یہاں کلچر ہے. دیر ان ٹربل کرنا پڑے گا. راک لینڈ کی جہاں رائٹ اور رانگ. اب گراؤنڈز کی جو ڈائمینشنز ہیں ڈفرینٹ ہیں نارمل. تو پاکستانی بیٹسمینوں کو اسپیشلی کہ اکثر ہمارے بیٹسمین جاتے تھے پاس میں بھی نیوزی لینڈ میں تو چھوٹی باؤنڈری کے چکر میں ہم آؤٹ ہو جاتے تھے, ٹارگیٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ایک طرف کی مڈ وکٹ باؤنڈری جس نے ابھی انہوں نے کہا ہے بہت بڑی ہے وہاں پہ, مطلب کنسیڈرنگ کے باقی جو ہے. تو پاکستانی جو بیٹسمینوں کا نا ونڈ فیکٹر بہت زیادہ ہے وہاں پہ, یہ چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. اور بالنگ میں بھی یہی ٹیمز آ رہی ہیں. مارٹن گپٹل, کین ولیمسن, کالن منرو ڈیوسٹیٹنگ فارم میں, کورے اینڈرسن, گرانٹ ایلیٹ, لیوک رونکی, مچل سینٹار یہ شاید کھیل رہے ہیں. اچھا, ٹاڈ ایسٹل رائٹ آرم لیگ بریک بالر, 29 سال کے ہیں, 92 فرسٹ کلاس میچ ہیں ان کے, 45 ان کے جو ہے لسٹ اے میچ ہیں, 35 T20 میچ ہیں. ایڈم ملنے اور ملن, میٹ ہینری اینڈ ٹرینٹ بولٹ. سو ہمارا جی احمد شہزاد, محمد حفیظ, شعیب مقصود, شعیب ملک, عمر اکمل, شاہد افریدی, سرفراز, عماد وسیم, وہاب ریاض عظیم, عامر اینڈ عمر گل. سو انور علی از آؤٹ. سو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے ٹاپ آرڈر پہ جو ٹیسٹ کیا ہے اس کو کانفیڈنس دیا ہے, کیونکہ ہمیں نیچے انور علی کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. لیکن اگین دیکھیں نا, جیسے بھی راشد بھائی نے کہا کہ بیٹسمین بھی آپ کو پورے کھلانے چاہیے, تو بالرز بھی اس میں دیکھیں آپ کے پاس جینوائن بالرز کم ہے اس میں. لیکن اگر آپ نے دیکھیں ٹیم آپ کے پاس بالرز کھیل رہے ہیں. تھینک یو وسیم. ایرن پاک چلتے ہیں. ٹیمز آر ان ناؤ. پوسٹ میچ میں پھر ذرا آج ملاقڑا ہونا آپ کے. ہوپ فلی گڈ اسٹارٹ. آپ تیاری کر کے آئیے گا آج پوسٹ میچ میں. آج کل تو تیاری فل کر کے آتے ہیں, میچنگ ٹوپی اور پینڈے. ایرن پاک جی, لیٹس وش پاکستان آل دا بیسٹ. جلدی سے بتا دیں کتنا ٹوٹل پاکستان کو سیو کر دے گا, اللہ ہی بہتر سمجھ, کتنا ٹوٹل سیو کر دے گا. 150 پلس 150 پلس جی بیٹسمین آر ان ناؤ. 170. Live it on me.